بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی۔ اس حدیث پاک کے راوی ابن وہب نے مزید ان الفاظ کو زیادہ کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے مجمع کی طرف تشریف لے گئے اور ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی، تو عورتیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں چھلے دار انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب اللباس میں عورتوں کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز ہونے کے باب میں لے کر کے آئے کہ مردوں کے لیے تو سونا پہننا حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے۔ تو یہ بات تو حدیث پاک کے ظاہری مفہوم سے معلوم ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پاک میں دیگر مضامین بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عید الفطر کی نماز میں خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، جبکہ جمعۃ المبارک میں معمول یہ ہوتا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے اور بعد میں نماز ہوتی ہے، لیکن عیدوں کی نماز میں پہلے نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہی مسنون عمل ہے، اور اس کے بعد اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے مجمع کی طرف تشریف لے گئے، یعنی عورتیں عید الفطر کی نماز میں شامل تھیں لیکن الگ بیٹھی ہوئی تھیں، ان کا مجمع الگ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف تشریف لے گئے۔ تو عورتیں نماز جمعہ میں اور نماز عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں شرکت کر سکتی ہیں یا دیگر نمازوں کے لیے بھی، لیکن اس کے لیے پردے کا مکمل اہتمام ہونا ضروری ہے۔ تو اگر پردے کا اہتمام نہ ہو اور دیگر مفاسد لازم آتے ہوں تو پھر عورتوں کا مسجد میں آنا یہ جائز نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں رہ کر ہی نماز ادا کریں گی۔ اور اس کے بعد جو اہم بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث پاک میں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب عورتوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی تو عورتوں نے جو زیورات پہنے ہوئے تھے انہی کو اتار کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دیا، اور خدمت میں پیش کرنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کپڑا لے کر کے عورتوں کے سامنے گزرتے جاتے اور عورتیں چھلے دار انگوٹھیاں اور اپنے زیورات اتار کے
بطور صدقہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتی چلی جاتی۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو انداز اکثر مساجد کے اندر نماز جمعہ کے بعد نظر آتا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ صفوں کے اندر کپڑے لے کر کے گھومتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کے اندر بطور صدقہ کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی مسنون عمل ہوا۔ اس میں اب ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ آج ہم صدقے کی حدیثیں بھی سنتے ہیں، صدقہ کرنے کے متعلق اللہ رب العزت کی قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیات بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ نفلی صدقات ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس زمانے کے اندر لوگ فرضی صدقات یعنی زکوٰۃ اور عشر وغیرہ دینے سے بھی قاصر ہیں۔ اگر صحیح انداز میں امت مسلمہ کے امراء صاحب حیثیت لوگ زکوٰۃ ادا کریں، اپنی زمینوں کا عشر ادا کریں، تو کافی حد تک غربت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں تو بات صحابیات کی ہو رہی ہے، یعنی دور حاضر کے جو بڑے بڑے امیر ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب استطاعت لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرما رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو ہاتھ پڑتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں یا نہ کریں۔ انہیں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عورتوں سے ہی نصیحت حاصل کر لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صدقے کی ترغیب دلائی تو عورتوں نے جو پہنے ہوئے زیورات تھے وہی اتار کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنا شروع کر دیے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی بڑی غور طلب ہے کہ آج کل کچھ فتنے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ عورتوں کے استعمال کے جو زیورات ہیں ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ بالکل بے سر و پا بات ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر واضح دلیل موجود ہے کہ جب نفلی صدقہ پہنے ہوئے زیورات میں سے ادا ہو سکتا ہے تو پھر بدرجہ اولا فرضی صدقہ جو ہے یعنی زکوٰۃ وہ پہنے ہوئے زیورات میں ادا کرنا ہوگی۔ لیکن دور حاضر کے فتنوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جو اوٹ پٹانگ ان کے منہ پر آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں، اور سادہ لوگ جو ہیں وہ بھی ان کی باتوں میں آ کر چونکہ اب ہم دین کے اندر بھی عیاش ہونا چاہتے ہیں، دین کے اندر بھی ہم اپنی من مانیاں چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور فتنوں نے ٹھان لی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق والا دین نہیں بتائیں گے، بلکہ لوگوں کی ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق اور ان کی نفسانی خواہشات کی مرضیوں والا دین بتائیں گے۔ اور پھر جو نفسانی عیاش ہیں، مذہبی عیاش ہیں، وہ پھر دوڑ کے ایسے فتنوں کی باتوں کو فالو کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جانے انجانے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی واضح اور کھلی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو صحابیات کا عمل تھا، اس کے علاوہ کئی اور احادیث پاک ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقے کا حکم ارشاد فرمایا تو کچھ ایسے صحابی بھی ہوا کرتے تھے کہ جن کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اٹھ کے جاتے، منڈی میں جا کر کے محنت مزدوری کرتے، صرف اس نیت سے کہ میں کچھ کماؤں گا اور کما کے جا کے حضور کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر دوں گا، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ یعنی نیت ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن صدقہ کرنے سے پہلے 10 مولویوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پیسے میں دینے لگا ہوں یہ کس کو لگتے ہیں، کس کو نہیں لگتے، فلاں کو لگتے ہیں کہ نہیں لگتے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔